اللہ 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 اللہ۔ علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیتا ہے تو وہ ایک ذرہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر نکلتا ہے، علم سے فارغ ہو کر نکلتا ہے، علم کی دولت لے کر نکلتا ہے تو وہ ذرہ نہیں بلکہ ایک خورشید بن کر نکلتا ہے۔ اسی لیے اس چمن کا ہر گل خود بھی روشن ہے اور روشن کرنا بھی جانتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا دل رکھا تھا، انسانیت کا بھی درد تھا اور قوم کا بھی درد تھا۔ آپ قانون ساز بھی تھے اور قانون کے رکھوالے بھی تھے، اور سلطان علوم کو، سلطان دکن کو سلطان العلوم کس نے بنایا؟ تو مورخ کی زبان سے کیا وہ کلمہ نہیں سنا، وہ جملہ نہیں سنا کہ حضرت شیخ الاسلام کی ذات بابرکت ہی تھی کہ جنہوں نے سلطان دکن میر عثمان علی خان کو سلطان علوم بنایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی صحبت بافیض میں میر عثمان علی خان، میر حمایت علی خان، میر شجاعت علی خان اور میر محبوب علی خان نے آپ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا اور آپ سے علم حاصل فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام نے بادشاہوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا اور بڑے بڑے کارہائے نما آپ نے سر انجام دیے ہیں۔ اور جب حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان میر عثمان علی خان کے دربار میں آپ تشریف لے جاتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت بادشاہ ہارون رشید کا کیا عمل ہوتا کہ جب حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دربار میں تشریف لے جاتے تو بادشاہ ہارون رشید اپنے تخت پر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا استقبال کرتا۔ تو اس وقت اس کے دربار کے حواریوں نے کہا، وزیروں نے کہا، مشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں کہ یہ آپ کا تمغہ، یہ آپ کا تنتنا، یہ آپ کی شہرت، یہ آپ کی جلالت اور آپ کا وقار اس بات کا متقاضی نہیں کہ آپ ایک عالم کے استقبال کے لیے اپنے تخت پر سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ایک عالم کا استقبال کریں۔ اس سے آپ کی مملکت کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کی شہرت کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کی شہرت میں کمی آ جائے گی، آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی، آپ کا تمغہ اور تنتنا ختم ہو جائے گا۔ تو حاضرین کرام، بادشاہ ہارون رشید نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے اور اپنے دلوں میں نقش کرنے کے قابل ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے اس وقت اپنے حواریوں سے کہا، مشیروں سے کہا، وزیروں سے کہا کہ میرا وقار جاتا ہے تو چلا جائے، میری شہرت کم ہوتی ہے تو ہو جائے، میرا عظمت کم ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن حضرت امام ابو یوسف کے ادب و احترام میں کوئی کمی ہونے نہ پائے، ان کے استقبال میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ تو بالکل اسی طرح حاضرین کرام، جب حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان سلطان دکن میر عثمان علی خان کے دربار میں تشریف لے جاتے تو میر عثمان علی خان اپنے تخت پر سے اٹھ کر کھڑے ہو کر حضرت شیخ الاسلام کا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استقبال فرمایا کرتے۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام کی عظمت کا اندازہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے علم و فنون کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود آپ کے اساتذہ کرام نے، آپ کے خود علماء، آپ کے پیر و مرشد نے خود آپ کے علم و فنون کے متعلق آپ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ آپ کی شان میں آپ کے استاد محترم نے بڑے بہترین کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا اس طرح آپ نے تذکرہ فرمایا کہ میں نے یہ رسالہ اس وقت لکھا جبکہ میرے پاس
بہت ہی ذہین روشن دل و دماغ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی حیدرآبادی پڑھا کرتے تھے، تو یہ الفاظ آپ کے استاد محترم حضرت عبدالحی فرنگ محلی رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ اس سے حضرت امام بلد برکات شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، آپ کے فنون کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود آپ کے استاد گرامی آپ کی تعریف و توصیف فرما رہے ہیں۔ اور حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صدارت العالیہ کے بہت بڑے صدر بھی تھے اور لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضرت وکلا اپنی زور بیانی سے، وکیل حضرات اپنی زور بیانی سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں اور آپ اسی پر فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی حق تلفی ہو جائے، کسی کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ ہو جائے، کسی کا حق ختم ہو جائے۔ تو حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری بحث ختم ہو جاتی ہے اور میں فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت تک اپنا قلم نہیں اٹھاتا جب تک کہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا، اور حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میں ایک ذرے بے مقدار ہوں اور میرا معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کرم نوازی نہ فرما دیں، کرم کی توجہ نہ فرما دیں۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو جاتی ہے تو پھر میں فیصلہ لکھنے کے لیے اپنے قلم کو اٹھاتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، دنیا نے دیکھا کہ جب حضرت شیخ الاسلام کا قلم اٹھتا تھا تو کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر کوئی آپ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، آپ کے فیصلے کو مان لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام کا معاملہ ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح توجہ کرم نوازی کا معاملہ حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ تھا۔ اور جب توجہ کی بات آئی تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد عزیز، جنہیں دنیا حضرت مفتی رکن الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو جامع نظامیہ کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک رشتہ دار خاتون تھی جن کا نام نجیبہ بیگم صاحبہ تھا، اور وہ آپ کی مریدہ خاص بھی تھی، اور ذکر کرتے کرتے ان کا دل اس قدر صاف ہو چکا تھا، اکثر ان کے انکشافات صحیح ہوا کرتے تھے، اور اس کا ذکر خود حضرت شیخ الاسلام نے خود فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ نجیبہ بیگم صاحبہ فرماتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام ہمیشہ فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، جو حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نجیبہ بیگم صاحبہ فرماتی ہے اکثر وہ پیشتر میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، فتوحات مکیہ کو پڑھایا کرتے تھے، تو اس مجالس میں، اس بابرکت محفل میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوا کرتی۔ کبھی پیران پیر کھڑے کھڑے ہی آپ کے اس درس کو سنا کرتے، کبھی آ کر محفل میں بیٹھ جایا کرتے، اور اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ آپ حضرت شیخ الاسلام کا درس تعلیم دیکھنا مقصود ہوتا، ان کے پڑھانے کا طریقہ دیکھنا مقصود ہوتا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت نجیبہ بیگم صاحبہ ہی فرماتی ہے، جس کے راوی حضرت مفتی رکن الدین رحمت اللہ علیہ ہے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت شیخ الاسلام بچوں کو درس دیا کرتے تھے، حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کسی مضمون کے حل کرنے میں بار بار رک جایا کرتے، بار بار اس مسئلے پر آ کر رک جایا کرتے۔ حاضرین کرام، علم کے میدان میں، علم کی سطح پر کسی چیز کے معاملے میں بار بار رک جانا یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اس مضمون کو حل کرنے کے بعد بیان کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے خود سنا ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ کل ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، اس مسئلے کو کل حل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام
جب حدیث شریف آپ پڑھا رہے تھے، حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، تو کسی مسئلے میں آ کر آپ بار بار رک جا رہے تھے، تو حضرت نجیبہ بیگم صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں سے لے کر حرم پاک تک راستہ صاف ہو گیا ہے، اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو درس دے رہے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں تم کچھ دیر کے لیے توقف فرماؤ، کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، اس لیے کہ میرا بیٹا انوار اللہ حل مضمون سے قاصر ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجہ خاص فرمائی تو حضرت شیخ الاسلام کا وہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ معاملہ حل ہو گیا، اور آپ بڑے خوش اور مسرور ہوئے، پھر درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ تو حاضرین اکرام، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام پر کس طرح بزرگان دین کی توجہ خاص ہوا کرتی تھی، اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کرم نوازی کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اس سے حضرت شیخ الاسلام کے مقام و مرتبے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، آپ کی عظمت اور رفعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی زندگی میں بہت بڑے کارہائے نما سر انجام دیے ہیں، بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اگر آج مسلمان حضرت شیخ الاسلام کی تعلیمات کو اپنا لیں گے تو یقیناً اس کے ذریعے سے ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں گزار دی۔ اگر آپ ان کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے آپ کا چلنے پھرنے کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، ہر چیز حضور کے سنت کے مطابق ہوا کرتی۔ اور خود آپ کے شاگرد عزیز حضرت مفتی رکن الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی صحبت میں 27 سال کا عرصہ گزارا ہے، آپ نماز کے بڑے پابند تھے، اور اس 27 سال کے عرصے میں نے آپ کی کوئی ایک نماز کو بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک نماز بھی 27 سال کے عرصے میں آپ کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ بڑے ہی شریعت کے پابند رہے اور نمازوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے۔ تو حاضرین کرام، اگر ہم بھی اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام نے جو کتابیں تالیف فرمائی ہیں، جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری بڑی ناقدری ہے کہ آج ہم اپنے علماء کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ جب علماء کی ہی قدر نہیں تو ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی قدر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں، آج جو کتب خانہ آصفیہ جو قائم کیا ہوا ہے وہ حضرت شیخ الاسلام ہی کا ہے، اور دائرۃ المعارف جو عثمانیہ یونیورسٹی میں ہے وہ بھی حضرت شیخ الاسلام ہی کا ہی قائم کیا ہوا ہے۔ آپ نے بڑی دین کی خدمتیں فرمائی ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آپ نے کتابیں منگائی ہے، اور اس کی نشر و اشاعت کا آپ نے کام انجام دیا ہے۔ اور آج ہماری غفلت کا معاملہ یہ ہے کہ ان بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ ہماری بڑی ناقدری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے تو فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں، بزرگان دین کی قدر کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ روزانہ
कम से कम 10 मिनट ही सही कोई एक किताब आप लेकर अपने घर वालों को लेकर बैठें, खुद वो किताब पढ़ें और अपने घर वालों को भी सुनाएं, तो इससे घर में एक दीनी माहौल भी पैदा हो सकता है, एक दीनी कैफियत भी हमारे घरों में पैदा हो सकती है। हजरत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी जब ज़ुजाजतुल मसाबिह लिखी है तो हमारी नाखदरी का मामला ये था कि 5 साल तक वो किताब कोने में पड़ी रही और जब सबसे पहला एडिशन जो छपा वो पाकिस्तान से छपकर आया है। तो ये हम लोगों की नाखदरी का मामला है। हमारे पास जो उलमा की कदर है इससे पता चलता है कि हम अपने उलमा की किस तरह कदर कर रहे हैं, उनका किस तरह अदब व एहतराम कर रहे हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उनके मुकाम व मर्तबे का इस तरह जिक्र फरमाया कि अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात को लोगों तक पहुंचाते हैं, उससे ही डरते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं डरते, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की शान में इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन कलिमात का इजहार फरमाया है, इस तरह से उनकी तारीफ व तौसीफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है। तो हमें भी चाहिए कि हम उलमा की कदर करते हुए उनकी किताबों का मुताला करने की कोशिश करें। आज हमारे उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी है, रात रात भर जग कर उलमा ने किताबें लिखी हैं, बड़ी मेहनतें मशक्क़तें करते हुए उन्होंने किताबें लिखी हैं। और आज हमारी नाक़दरी का ये मामला है कि कुछ तो पढ़ते ही नहीं और कुछ पढ़ते हैं तो ये मामला है कि वो किताबें जब पढ़ने लगते हैं तो पैर पे पैर डालकर बिस्तर पर लेट कर किताबें पढ़ते हैं। तो ये हमारी कदर का मामला है। उलमा बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठकर उन्होंने हदीस पाक को लिखा है और आज हम अपनी टांग पे टांग डालकर हदीस पाक को पढ़ते हैं, लेट कर हदीस पाक को पढ़ते हैं। ये हमारे अदब व एहतराम का, हमारी कदरदानी का मामला है। तो हाज़िरीन कराम, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों में, हमारी औलाद में दीनी माहौल पैदा हो, उनके अंदर दीनी कैफियत पैदा हो, उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए, दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा हो जाए, तो हमें अपने घरों में आज इस तरह का माहौल बनाना ज़रूरी है। क्योंकि आज हम अपने मुआशरे की जो हालत देख रहे हैं कि आज मुसलमान दीन से बड़े दूर नज़र आ रहे हैं, दीन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कल का ही एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक साहिब ने फ़ोन किया और फ़ोन कर कर पूछते हैं कि हज़रत मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को फ़ोन पर 3 तलाक दे दिया है, तो क्या तलाक वाकई हो जाएगी? तो शरीयत में है कि तलाक वाकई हो जाएगी। लेकिन किसी और शख्स से उन्होंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि फ़ोन पर 3 मरतबा तलाक बोलने से 3 नहीं बल्कि एक ही तलाक होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी शख्स को सामने खड़ा कर दें और उसके चेहरे पर 3 तमाचे मारेंगे, 3 भैरी मारें और उससे पूछे कि ये एक ही भैरी है, तो क्या जवाब मिलेगा? तो वो कहेगा 3 ही मुझे आपने तमाचे मारे हैं, एक तमाचा कैसे हो सकता है? तो आज लोगों ने दीन को मजाक बना दिया है, अपनी अपनी मर्जियात को दाखिल कर रहे हैं। तो हाज़िरीन कराम, इन तमाम चीज़ों से बचना है तो उसका एक ही वाहिद रास्ता यही है कि हम अपने घरों में दीन के माहौल को पैदा करें। अल्लाह वालों ने जो मेहनत कर कर किताबें लिखी हैं, जो रात रात भर जग कर मशक्क़तें उठाकर जो किताबें अल्लाह वालों ने लिखी है, अपने घरों में कम से कम 10 मिनट ही सही आप अपने घर वालों को लेकर बैठ कर सुनाएं। अगर पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने वालों को बुलाकर आप बैठ कर सुनेंगे तो यकीनन उससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा, घर में दीनी माहौल भी पैदा होगा और ख़ुद हमारे दिलों में भी हुजूर की मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तरफ हमारा क़ल्ब का मैलान होगा, हमारी दिलचस्पी में इजाफा होगा और अल्लाह वालों के वाक़यात पढ़ने से हमारे दिलों में भी वो जज्बा पैदा होगा कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत शेखुल इस्लाम के फैज़ान से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाहु
اللہ اللہ اللہ